اللہ نے آگے فرمایا أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے، انہیں کوئی خوف نہیں کہ کہیں اللہ اچانک سے اپنا عذاب ان کے اوپر نازل کر دے، یا پھر اچانک سے قیامت قائم ہو جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہ ہے ہم سب کا حال۔ ڈراؤ بھی تو ڈرتے نہیں۔ ارے بھائی حیران کی ہے مجھے، حیران کی ہے جو قوم سانپ سے ڈر جائے، جو قوم بچھو سے ڈر جائے، جو قوم ڈینگی مچھر سے ڈر جائے، لیکن اللہ سے نہ ڈرے۔ توجہ، ایک فقیر اپنی صدا لگا رہا ہے، غور تو کریں۔ جو قوم سانپ سے ڈرتی ہو، بچھو سے ڈرتی ہو، مچھر سے ڈرتی ہو، اللہ سے نہ ڈرتی ہو، اس قوم کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں؟ وہ قوم مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں؟ ہم ہیں کیا چیز؟ ہم کہیں منافق تو نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے اندر سے خوف اٹھ گیا۔ کیا ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے ان کی پکڑ کر لے؟ اور ہوئی بھی کیا؟ آپ پچھلی قوموں کو پڑھیں نا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کی کہانیاں سناتے تو کفار یہی کہتے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کا حال ہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ اور آج میں بھی آپ کو سناؤں گا، اگر ہمارا بھی یہ حال ہے تو ہم میں اور ان مشرکوں میں کوئی فرق نہیں۔ عقیدہ شاید جدا ہو سکتا ہے، لیکن حال، عمل، کردار بالکل کافروں اور مشرکوں والا ہوگا۔ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی۔ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا میرے نوح نے بڑی محنت کی، کبھی اعلانیہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کبھی خفیہ تنہا بلا بلا کے اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے رد کیا، پھر تانے دیے، پھر برا بلا کہا، پھر کہا ہم آپ کو پتھر ماریں گے۔ جب یہاں تک بھی حضرت نوح علیہ السلام نہ رکے تو حضرت نوح جب بولنے لگتے تھے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ پھر ان کی نفرت یہاں بھی نہ رکی، انہوں نے کپڑا لے کے جب حضرت نوح بولنے لگتے کپڑے کو کانوں میں دے دیتے، ہم نے تیری بات نہیں سننی، ہم نے تیرے راستے پہ نہیں چلنا، ہم نے تیری دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ کوئی عذاب نہیں، کوئی اللہ کی پکڑ نہیں، کوئی اللہ کا عذاب نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی ہدایت نہیں، سب یوں ہی چلتا رہے گا، نہ ہم مٹیں گے نہ مریں گے، سب یوں ہی چلتا رہے گا۔ لیکن ایک وقت آیا میرے رب کی مہلت ختم ہو گئی، جو نے دی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے زمین سے فرمایا تو پھٹ جا اور چشمہ بن جا۔ زمین کا کنارہ کنارہ، کونا کونا چشمہ بن گیا، پانی ابلنے لگ گیا۔ آسمان سے فرمایا تو برس پر، وہ برسنے لگ گیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی آیا۔ جس جس کا جو غرور تھا اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اس کا عذاب ہے، اس کی پکڑ ہے، وہ ظالموں کو پکڑتا ہے، نافرمانوں کو پکڑتا ہے۔ جو اس کے عذاب سے ڈرتا نہیں اس کی گردن توڑتا اور مروڑتا ہے۔ اس نے دکھا دیا اور پھر سمجھا دیا کہ اگر تم بھی اسی طرح چلو گے تو میری خونی رشتہ داری نہ ان کے ساتھ ہی نہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو میرے معیار اور پیمانے پہ اترے گا وہ ہدایت پہ ہے، جو میرے اور پیمانے اور معیار پہ نہیں اترے گا وہ ہدایت والا نہیں ہے۔ پھر زمانہ بدلا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آئی۔ کیا بولیے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آ گئی، انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ بولیے اپنے پیغمبر کو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت ہود محنت کرتے رہے، صدا لگاتے رہے، لوگوں نے پرواہ نہ کی۔ بھائیو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اسی طرح کو کھڑا ہو کے صدا لگائے گا کہ اللہ سے ہم ڈر جائیں، اللہ سے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے ہم معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور رو پڑیں۔ اسی طرح کوئی صدا لگائے گا ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، آپس میں مل کے کرنا پڑے گا۔ سنیے تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت کی اللہ کی طرف، سنی ہم سنی کر دی، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ سب ہم سب کا حال ہے، ہم ہر طرح کا گناہ بھی کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص پکے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ
جیسے میں مروں گا جنت کے ساتوں دروازے میرے لیے کھل جائیں گے، چونکہ میں سرکار کا عاشق ہوں، میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، اس لیے سارے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے۔ امام بخاری نے حدیث کو بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس، میں کہوں گا میری امت آ گئی، حضور کیا فرمائیں گے؟ بولو تو صحیح، میری امت آ گئی، تو فرشتے کوڑے لے کے آ جائیں گے، ہٹو پیچھے، ہٹو ہٹو پیچھے۔ رسول اللہ فرمائیں گے میری امت ہے، کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ حضور فرمائیں گے یہ میرا کلمہ پڑھتے تھے، یہ میرا کلمہ پڑھتے تھے، میرا نام لیتے تھے۔ کہا بالکل آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، آپ کے حکم کو نہیں مانا، آپ نے زنا سے روکا یہ کرتے رہے، آپ نے شراب سے روکا یہ پیتے رہے، آپ نے نشے سے روکا یہ نشہ کرتے رہے، آپ نے بد اخلاقی سے روکا یہ بد اخلاق رہے، آپ نے بدتمیزی سے روکا یہ بدتمیزیاں کرتے رہے، آپ نے بیوی سے اس نے سلوک کا حکم دیا یہ بدسلوکی کرتے رہے، آپ نے بیویوں کو شوہروں کا احترام اور فرما برداری کا حکم دیا، وہ الٹا چلتی رہی، اپنے شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی رہیں، گھروں کے ماحول خراب رکھے انہوں نے، آپ نے ہمسایوں کے حقوق دیے انہوں نے پرواہ نہ کی، آپ نے اولاد کو ہدایت پر چلانے کی ذمہ داری لگائی انہوں نے پرواہ نہ کی، آپ نے علماء کا احترام کا درس دیا انہوں نے نہ کیا، آپ نے اپنے خاندان اہل بیت صداق آل رسول سے محبت کا حکم دیا انہوں نے پس پش ڈالا، جس کو چاہا مار دیا، جس کے چاہے نیزے کے اوپر سر لٹکا دیے، آپ کی آل اولاد کے خلاف نفرتوں کا یہ سلسلہ حضرت امام بلکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہا۔ آپ نے اپنے گھرانے سے محبت کا درس دیا انہوں نے نہ کی، آپ نے اپنے گھرانے کی خدمت کا درس دیا، انہیں مسجدوں کی ٹائلیں یاد رہیں، انہیں بیوہ سید زادی یاد نہ رہی، انہیں مسجدوں کے اندر پتھر توڑ کے دوبارہ پتھر لگوانا یاد رہے، انہیں آپ کی نسل کے یتیم بچے یاد نہ رہے، انہیں مدرسے بنانے، انہیں عیاشی کرنے، قیمتی گھڑی پہننے، قیمتی واسکٹ پہننے، قیمتی لباس پہننے، قیمتی گاڑی رکھنے، قیمتی گھر کی تو پرواہ رہی، آپ کے خاندان کی کوئی پرواہ نہ رہی، ان کے بچے تو پیٹ بھر کے سوتے رہے، اور کتنے یتیم سید جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، جو لوگوں سے صدقہ نہیں مانگ سکتے تھے، وہ بھوکے پیٹ سوئے، ان کے بچے تو عیاشیوں کے ساتھ پڑے، اور آپ کی نسل میں سے کتنے بچے تعلیم سے محروم رہے کہ انہیں ان کا حق بھی نہ دیا گیا، حق کی خدمت بھی نہ دیا گیا۔ اس امت نے آل رسول کو حق کی خدمت بھی نہ دیا، ان کا خمس حق تھا وہ بھی نہ دیا، خدمت حق تھا وہ بھی نہ دیا، آپ نے یہ حکم دیا انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، آپ نے قرآن کی طرف بلایا انہوں نے چھوڑ دیا، آپ نے سنت کی اطاعت کا حکم دیا انہوں نے ترک کی آپ کی سنت، یورپ کے فیشن اپنائے، یورپ کے بیٹے بننے پہ فخر کیا، اور لباس آہستہ آہستہ چھوٹے کیے، پھر ننگے ہونا شروع ہو گئے، پھر لباس کیا تھا؟ ایک ننگا پن تھا، آپ نے منع کیا کہ ازواج مطہرات اور میری شہزادی سیدہ فاطمہ کے رستے پر چلنا، اور منع کیا غیروں کے طریقے اپنانے پر، ان کی بیٹیاں کافروں کی بیٹیوں کی مثل رہی ان کے سامنے، لباس ویسے، طور طریقے ویسے، انداز ویسے، سوچ ویسی، تفکر ویسا، لیکن ان کے اندر کوئی غیرت نہ آئی، ان کے اندر کوئی حیا اور شرم پیدا نہ ہوئی۔ یہ آج حالات چل رہے ہیں، آج ہر گھر کی کہانی ہے، بیٹی وہ لباس پہنتی ہے، اگر آج سے 30 سال پرانا باپ ہو تو شاید شرم سے مر جائے، بیٹی اس طرح کا لباس اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے آگے پہنتی ہے، اور باپ کو گندا لباس پہنا کر بیٹی کو بائک پہ بٹھا کے لے جا رہا ہوگا، اور پھر وہ توقع کرتا ہے کہ ہر نظر نیچی بھی رہنی چاہیے، میری بیٹی کو کوئی دیکھے بھی نہ۔ آج غیرت اٹھ گئی، حیا اٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ جس قوم سے حیا اٹھ جائے پھر وہ جو مرضی کرے اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، اور یہ آج حوض کوثر پہ پانی پینے آ رہے ہیں،
آپ کے ایک ایک حکم کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اور آج حوض کوثر کا پانی پینے آ رہے ہیں۔ نہیں دیا رسول اللہ، کوڑے پکڑ لیے فرشتوں نے، رسول اللہ فرماتے ہیں کوڑے پکڑیں گے اور مار مار کے پیچھے ہٹا دیں گے، مار مار کے پیچھے ہٹا دیں گے، ہٹ جاؤ تم رسول اللہ کی امت نہیں ہو۔ رسول اللہ نے حلال کا حکم دیا، تم حرام کماتے رہے، اس پہ دلیلیں دیتے رہے، یہ ٹھیک ہے، دلیلیں دیتے رہے، اگلے کو منہ بند کروا دیا، نہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا دنیا کیسے چلاتے ہیں، ان کو کیا پتا جناب دنیا کے رکھ رکھاؤ کیا ہوتے ہیں۔ ہاں اگلے کا منہ بند کروایا، جس نے سمجھانے کی کوشش کی یا رسول اللہ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے حق ادا ہو گیا، اور انہوں نے آپ کے ہر حکم کی نافرمانی کی، یہ آپ کے حوض کوثر کے حقدار نہیں ہیں۔